الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا مسئلہ درپیش آیا کہ کس طرح لوگوں کو نمازوں کے لیے جمع کیا جائے۔ کوئی ایسا خاص ذریعہ وہاں موجود نہ تھا کہ جس سے لوگوں کو نماز باجماعت کے لیے اکٹھا کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے لوگوں کو جمع کرنے کا۔ صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، جب نماز کا وقت آ جائے تو ہم آگ جلا دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ اکٹھے ہو جائیں۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، ایسا کر لیا جائے کہ جب اذان کا نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت ناقوس بجایا جائے تاکہ لوگوں کو آواز سن کر اندازہ ہو جائے گا کہ وقت نماز ہو چکا۔ لیکن یہ تمام کے تمام وہ چیزیں تھیں کہ جو اسلام کے اندر نہیں تھے۔ ان غیر مسلموں کے طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رائے پیش کی کہ اللہ کے نبی، ایسا کر لیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت کسی شخص کو مسلم آبادی کے اندر بھیج دیا جائے اور وہاں جا کر وہ اعلان کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ وقت نماز ہو گیا، تو اس طرح لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حکم فرمایا کہ جب وقت نماز ہو جائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا جائے، انہیں بتا دیا جائے کہ وہ جائیں اور جا کر مسلم آبادی میں اعلان کر دیں تاکہ لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوں۔ چنانچہ جب وقت نماز ہو جاتا تو نماز کے وقت وہ جاتے اور جا کر اعلان کرتے اور لوگوں کو کہتے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ یہ پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ جو آج موجودہ رائج ہے آذان کے کلمات، وہ کلمات کوئی انہیں سنا رہا ہے۔ پھر اسی طرح کا خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ وہی کلمات کوئی انہیں سنا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب میں یہی کلمات سنے، دیکھے۔ چونکہ نبی کا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جانب اللہ اسے قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اے عبداللہ، تم یہ کلمات بلال حبشی کو سکھا دو، چونکہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے، اونچی ہے زیادہ، اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس نے ان کلمات کو حضرت بلال حبشی کو سکھا دیا۔ تو حضرت بلال حبشی جب بھی وقت نماز ہوتا تو ان کلمات سے اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے اور آذان کہا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی دن سے آج جو آذان ہمارے درمیان رائج ہے، اسی دن سے یہ آذان شرعی کا طریقہ کار جو آج تک جاری اور ساری ہے، رائج ہو گیا اور اسی طرح قیامت تک انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔